السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، مرکب اضافی کی بحث کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کے 2 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ پہلے ویڈیو کے اندر مرکب اضافی کے اصول و قواعد، تعریف وغیرہ بیان کی جا چکی ہے، اور وہاں پر بتلایا گیا تھا کہ مرکب 2 قسم کا ہوتا ہے، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ تو یہاں پر یہ جو لائن ہے کون جملہ مفیدہ، یہ جملہ مفیدہ سے مراد وہی مرکب تام ہے جس کو جملہ یا کلام بھی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، یہ خالی جگہ پور کرتے ہیں۔ پوری بحث مرکب اضافی کی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ کون جملا مفیدۃ بملء الفراغ فیما یلی، تو بنا جملہ مفیدہ خالی جگہ کو پور کر کے، فیما یلی نیچے کی۔ اب یہاں پر یہ خالی جگہ ہے، یہاں پر مضاف لانا ہے، تو یہاں پر آئے گا باب البیت مغلق، گھر کا دروازہ بند ہے۔ یہاں پر آئے گا این مفتاح السیارۃ، گاڑی کی چابی کہاں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، یہاں پر مضاف رسول ہے، یہاں مضاف الیہ لانا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ بیت الطبیب بعید، ڈاکٹر کا گھر دور ہے۔ القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ خدیجۃ بنت حامد، خدیجہ حامد کی لڑکی ہے۔ انا ابن المدرس، میں استاد کا بیٹا ہوں۔ قلم الطالب مکسور، طالب علم کا قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ باب البیت مفتوح، گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ خرج المدرس من غرفۃ المدیر، استاد پرنسپل کے کمرے سے نکلے۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ صحح الترکیبات التالیہ، جو نیچے دی ہوئی یہ ترکیبات ہیں، مرکبات ہیں، ان کو صحیح کیجیے، یہ غلط ہیں، ان کو صحیح کرنا ہے، اور وہ مضاف اور مضاف الیہ کے جو قواعد بتلائے تھے ان کو سامنے رکھ کر صحیح کرنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں قلم اور طالب، مرکب اضافی بنانا ہے، لیکن یہاں پر غلطی کیا ہے وہ درست کرنی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ مضاف بنانا ہے، تو یہ مضاف کے اوپر ال نہیں آتا، اس لیے یہاں پر ال یہ غلط ہے، اس لیے صحیح ہوگا قلم الطالب، طالب علم کا نام۔ یہاں پر دیکھیے مضاف بنانا ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے، لہذا یہاں پر یہ تنوین غلط ہے، پیش آئے گا باب السیارۃ، گاڑی کی چابی۔ یہاں پر یہ حامدن مضاف الیہ بنانا ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر حامدن پڑھیں گے۔ بنت حامدن، حامد کی لڑکی۔ یہاں پر الرسول مضاف ہیں، اس لیے اس کے اوپر ال داخل نہیں ہوگا، ال نکال دیں گے، رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ یہاں پر ولدہ کے دال کے اوپر زبر ہے، یہ مضاف الیہ بنتا ہے اور یہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے اور یہ منصوب ہے، اس لیے یہ غلط ہے۔ تو آپ پڑھیں گے اسم الولد، لڑکے کا نام۔ یہاں پر مضاف الیہ مجرور تو ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ تنوین غلط ہے۔ تنوین اس لیے غلط ہے کہ یہ ال داخل ہوا ہے، اور ال اور تنوین کی آپس میں بنتی نہیں ہے، اس لیے یہاں پر ایک زیر آنا چاہیے۔ تو پڑھیں گے ابن المدرس، استاد کا بیٹا۔ محمد، محمد، یا محمد اے محمد۔ استاد، استاد، یا استاد اے استاد۔ خالد، خالد، یا خالد اے خالد۔ ولد، لڑکا، یا ولد اے لڑکے۔ یہ محمد، یہ استاد، یہ منادہ کہا جاتا ہے، اور میں پہلے بتلا چکا ہوں منادہ اگر مرکب اضافی نہ ہو تو اس کے اوپر ایک پیش پڑھیں گے، لہذا یہاں پر دیکھ کہ یا محمد
یا استادو یا خالدو یا ولدو، اس یا کو حرف ندا کہا جاتا ہے، اور یہ یا کے ساتھ جو اسم لگا ہوا ہے اس کو منادا کہا جاتا ہے۔ منادا یعنی جس کو پکارا جائے۔ اقرأ وکتب مع ضبط اواخر الکلمات، تو پڑھ اور لکھ آخری کلموں کو اعراب دے کر۔ یا علیو اے علی، یا عباسو اے عباس، شیخن برا، یا شیخو اے برے، یا رجلو اے آدمی، یاسرن یاسر، یا عمارو اے عمار، دکتورن ڈاکٹر، یا دکتورو اے ڈاکٹر۔ اقرأ المثال الآتیہ ثم کون اسئلۃ مثلہ مشیرا الی الصور التالیہ، آنے والی مثال کو پڑھ پھر اسی جیسے سوال بنا، اشارہ کرتے ہوئے آنے والی تصویروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یعنی یہاں پر یہ جو تصویر دی اس کے مطابق، جیسے یہاں پر ایک کتاب ہے تو کتاب من ھذا، یہ کس کی کتاب ہے؟ ایسے ہی یہاں پر قلم من ھذا، یہ کس کا قلم ہے؟ مفتاح من ھذا، یہ کس کی چابی ہے؟ ساعۃ من ھذہ، کیونکہ مؤنث ہے اس لیے ہادی لائیں گے، ساعۃ من ھذہ، یہ کس کی گھڑی ہے؟ اب یہاں پر اسمن اور ابنن کے بارے میں کہہ رہے کہ یہ اسمن اور ابنن کا جو حمزہ ہے یہ اس کو حمزہ وصلی کہا جاتا ہے۔ شروع میں آئے تو اس کو پڑھیں گے، اور اگر بیچ میں آئے یعنی ابنن اور اسمن سے پہلے کوئی لفظ یا کوئی حرف آ جائے تو پھر یہ حمزہ سائلنٹ رہے گا، اس کو پڑھا نہیں جائے گا۔ جیسے اسم الولد محمد، یہاں تو یہ حمزہ پڑھیں گے، اور آگے دیکھیں وہ اسم البنت نہیں پڑھیں گے بلکہ یہ حمزہ کو سائلنٹ کر دیں گے، واسم البنت، تو اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی، یعنی شروع میں آئے جیسے یہاں پر شروع میں ہے تو اس کو پڑھا جائے گا، اور یہاں پر شروع میں نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے واو آ گیا، اس سے اسٹارٹ نہیں ہوا بلکہ واو سے، تو اب یہ حمزہ نہیں پڑھیں گے، اس کو حمزہ وصلی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل ایک ہوتا ہے حمزہ قطعی، جو ہر حال میں پڑھا جاتا ہے، اس سے پہلے کوئی حرف یا لفظ آئے یا نہ آئے، جیسے بابی افعال کا آگے چل کر آپ سمجھ لیں گے۔ اسم الولد محمد واسم البنت زینب، لڑکے کا نام محمد ہے اور لڑکی کا نام زینب ہے۔ اسم المدرس حامد، مدرس کا نام حامد ہے، استاد کا نام حامد ہے۔ مسم المدیر، پرنسپل کا نام کیا ہے؟ ابن بیٹا، ابن خالد فی المدرسۃ وابن حامد فی الجامعۃ، خالد کا بیٹا مدرسے میں ہے اور حامد کا بیٹا یونیورسٹی میں ہے۔ ابن المدرس فی الفصل این ابن المدیر، استاد کا بیٹا کلاس میں ہے یا درسگاہ میں ہے، پرنسپل کا بیٹا کہاں ہے؟ اقرأ ما یلی مراعیا قواعد نطق حمزۃ الوصل، تو پر نیچے کی مثالوں کو رعایت کرتے ہوئے حمزہ وصل کی ادائیگی کے قواعد کی۔ ابن محمد فی العراق وابن حامد فی الہند، ابن محمد فی العراق وابن حامد فی الہند، محمد کا بیٹا عراق میں اور حامد کا بیٹا انڈیا میں۔ خرج ابن الطبیب من البیت، ڈاکٹر کا لڑکا گھر سے نکلا۔ ذهب ابن التاجر الی السوق، تاجر کا بیٹا بازار کی طرف گیا۔ اسم المہندس فیصل واسم الطبیب مسعود، انجینئر کا نام فیصل ہے اور ڈاکٹر کا نام مسعود ہے۔ مسم الرجل، آدمی کا نام کیا ہے؟ ابن من انت، تو کس کا بیٹا ہے؟ انا ابن الوزیر، میں وزیر کا بیٹا ہوں۔ الکلمات الجدیدۃ، نئی کلمات۔ الرسول، پیغمبر۔ الکعبۃ، کعبہ۔ الاسم، نام۔ الابن، بیٹا۔ العم، چچا۔ الخال، ماموں۔ الحقیبۃ، بیگ۔ السیارۃ، گاڑی۔ الشارع، راستہ۔ مغلق، بند۔ تحت، نیچے۔ ہناک، وہاں۔ سیارۃ المدرس، استاد کی گاڑی۔ یہ سیارۃ مضاف، المدرس مضاف الیہ، اور دونوں مل کر کے مرکب اضافی۔ اب آئیے مزید مثال ہے مرکب اضافی کی آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ دیکھیے، تلک حافلۃ الجامعات، وہ یونیورسٹی کی بس ہیں۔ مؤذن المسجد جدید، مسجد کا مؤذن نیا ہے۔ درس الیوم سہل، آج کا سبق آسان ہے۔
بطاریۃ الجوال مشحونۃ، موبائل کی بیٹری بھری ہوئی ہے۔ کراست حامد علی المکتب، حامد کی کاپی میز پر ہے۔ حامد کا بھائی گھر کے دروازے پر ہے۔ من امام المسجد، مسجد کا امام کون ہے؟ حامد امام المسجد، مسجد کا امام، حامد مسجد کا امام ہے۔ من امام المسجد، مسجد کا امام کون ہے؟ حامد امام المسجد، حامد مسجد کا امام ہے۔ حل شباک الغرفۃ مفتوح، کیا کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے؟ لا شباک الغرفۃ مغلق، نہیں کمرے کی کھڑکی بند ہے۔ انظارۃ یاسر مکسورۃ، کیا یاسر کا چشمہ ٹوٹا ہوا ہے؟ نعم نظارۃ یاسر مکسورۃ، ہاں یاسر کا چشمہ ٹوٹا ہوا ہے۔ حل سعید اخو عامر، کیا سعید عامر کا بھائی ہے؟ لا سعید اخو یاسر، نہیں سعید یاسر کا بھائی ہے۔ امروحۃ الفصل عاطلۃ، کیا کلاس درس گاہ کا پنکھا بگڑا ہوا ہے؟ لا بل مروحۃ الفصل سالمۃ، نہیں بلکہ درس گاہ کا پنکھا صحیح سالم ہے۔ قلم عامر مکسور، کیا عامر کا قلم ٹوٹا ہوا ہے؟ نعم قلم عامر مکسور، ہاں عامر کا قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ حذاء سعید رخیص، سعید کا جوتا سستا ہے۔ محطۃ القطار جمیلۃ، ٹرین کا اسٹیشن یعنی ریلوے اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن خوبصورت ہے۔ مکوات حامد فی الدولاب، حامد کی استری الماری میں ہے۔ سبورۃ الفصل مکسورۃ، درس گاہ کا بلیک بورڈ ٹوٹا ہوا ہے۔ حقیبۃ یاسر جدیدۃ، یاسر کی بیگ نئی ہے۔ باب المکتب مقفل، میز کا دروازہ بند ہے۔ باب الغرفۃ مفتوح، کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مصباح الغرفۃ منور، کمرے کا چراغ روشن ہے۔ زی الولد نظیف، لڑکے کا لباس صاف ستھرا ہے۔ مدیر المدرسۃ حاضر، مدرسے کے محتمم موجود ہے۔ سوق المدینۃ صغیرۃ، شہر کا بازار چھوٹا ہے۔ ماء البحر مالح، سمندر کا پانی کھارا ہے۔ ہادہ جریدۃ الیوم، یہ آج کا اخبار ہے۔ ساعۃ المدرس غالیۃ، استاد کی گھڑی مہنگی ہے۔ عابد اخو حامد، عابد حامد کا بھائی ہے۔ ام سعید فی المطبخ، سعید کی ماں کچن میں ہے۔ ھذا زی المدرسۃ، یہ مدرسے کا لباس ہے یعنی یونیفارم، زی سے مراد یہاں پر یونیفارم، یہ مدرسے کا لباس ہے۔ ذالک طالب الکلیۃ، وہ کالج کا طالب علم ہے۔ اب اس پیج کے اوپر بھی ایک نظر ڈال لیجئے۔ شروع کے اندر میں نے سب باتیں بتلا دی ہے، لیکن آپ پھر بھی اس پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ اسم الطالب خالد، طالب علم کا نام خالد ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ، عربی زبان میں اگر ایک لفظ کو دوسرے لفظ کی طرف منسوب کیا جائے تو پہلے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے اسم الطالب، طالب علم کا نام۔ مذکورہ مثال میں اسم منسوب ہے الطالب کی طرف تو اسم مضاف اور الطالب مضاف الیہ ہوا۔ تنبیہ، عربی زبان میں پہلے مضاف پھر مضاف الیہ آتا ہے، لیکن اردو میں پہلے مضاف الیہ اور پھر مضاف کا ترجمہ ہوتا ہے۔ جیسے کتاب خالدین، خالد کی کتاب۔ قاعدہ، مضاف پر کبھی بھی الف لام اور دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتی، اور مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر آتی ہے۔ قاعدہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر بھی پورا جملہ نہیں بنتا، بلکہ جملے کو مکمل کرنے کے لیے ان کے بعد کسی کا نام یا بغیر الف لام کے ایک اور لفظ کا اضافہ ضروری ہے، یعنی نکرہ کا۔ جیسے اسم الطالب خالد، طالب علم کا نام خالد ہے۔ جوال خالد جدید، خالد کا موبائل نیا ہے۔ فائدہ، مضاف مضاف الیہ کے ترجمے میں عام طور سے کا، کے، کی، را، رے، ری کا ترجمہ آتا ہے۔ جیسے خالد کا قلم، عامر کی گھڑی، اسلام کے دشمن، ان تینوں میں کا کے کی آیا، اور یہاں پر میرا گھر، تمہاری گاڑی،
میرے والد، اس میں را یا ری اور یہاں پر ری آیا۔ یہ را ری ری کب آئے گا؟ جبکہ ضمیر متصل حاضر اور متکلم کی ہو۔ انشاءاللہ اس کا بیان آگے آئے گا۔ ضمائر متصلہ، ان میں جو حاضر کی ضمیریں ہیں یا متکلم کی جو ضمیریں ہیں وہ اگر کسی اسم کے ساتھ لگے گی تو وہ ضمیر مضاف الیہ کہی جائے گی، اور ان کا ترجمہ کرنے کے وقت بیچ میں را ری ری آئے گا، لہذا اس کو بھی دماغ میں بٹھا لیجئے۔ بس آج کے ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں سبق نمبر 6 کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجئے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔